بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور ہمارے اسلام ٹی وی چینل سے جڑے رہنے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشست میں اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ کے متعلق کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ امن و سکون، قلبی راحت کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ سنت رسول کو بنایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری اور دین کی باتیں سننے اور عمل کرنے ہی میں دل کو سکون ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں نے شروع کی تھی جس میں 4 باتیں اللہ رسول نے بیان کی، تو تیسری بات جو چل رہی تھی کہ اسوہ رسول آپ دیکھیں، جہاں اللہ کا حکم آیا انبیاء نے یا نیک لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ دیکھیے، سب سے مشکل عمل جو ہو سکتا ہے اولاد کو ذبح کرنا، کتنی حیرت کی بات ہے۔ زندگی گزر گئی شادی کی، ایک اولاد کے لیے انسان بے قرار ہو، دعائیں کر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، ساری زندگی گزر گئی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اکلوتا بیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، الحمدللہ الذی وہب لی، ساری تعریفیں اللہ کی لیے، بڑھاپے میں ہم کو 2 بیٹے دیا، علی الکبر، بڑھاپے میں۔ یہی بڑھاپے میں اتنی تمناؤں دعاؤں کے بعد بیٹا ملا۔ فلما بلغ معہ السعی، بچہ جب بڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا، ان کے کام کاج ضرورتوں میں حصہ بٹانے لگا، تو اچانک اللہ نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ انبیاء کو اسوہ بتا رہے ہیں، ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو۔ صبح اٹھے، اب اکلوتے بیٹے کو بلایا، اسماعیل کو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی انسان اکلوتے بیٹے کو ایسے موقع پر ذبح کرے گا؟ لیکن انبیاء کا اسوہ، صحابہ کا، صالحین کا، اللہ جو بھی حکم دے سمعنا واطعنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے سے پوچھا، بیٹی کی وفاداری دیکھو، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آگے نبی بننے والے تھے، یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب اللہ آپ کو جو حکم دے رہا وہ کر گزریے، یہ مشورے کی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، بیٹا بھی ایسا فرما بردار جو آگے چل کے نبی بننے والا ہے، اور ماں باپ کو حوصلہ کیا دلواتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، والد صاحب آپ ہم کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھو دوستو، کتنا بڑا یہ امتحان ہوتا ہے، اولاد کو قتل کر دینا۔ باپ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نبی اور بیٹا بھی سمعنا واطعنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا، بیٹے کو سنایا، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنا چاہا، تب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ایک امتحان تھا تمہارا، تمہارے بیٹے کا ہم نے لیا، کامیاب ہو گئے، بیٹے کو چھوڑ دو اور یہ دمبا ذبح کر دو۔ دیکھیں اتنا مشکل کام آیا تو نبی نے سمعنا واطعنا کا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت، صحابہ
یہ سارے لوگ اتنے سکون کی امان کی زندگی، بیٹے بھی وفادار، بیوی بھی فرما بردار، شوہر بھی فرما بردار، سارا معاشرہ، بھتیجا اپنے چچا کو باپ سمجھنے والا، اتنا بہترین ماحول کیوں تھا؟ یہ ساری چیزیں تھی، ان لوگوں نے جو کچھ سنا، اللہ کا حکم آیا اس کو قبول کر لیا۔ اور آج ساری پریشانی کیا ہے؟ کوئی حکم ملتا ہے تو اس سے بچنے کی راہیں ڈھونڈتے، کسی بھی صورت سے اس پر عمل کرنے سے بچ جائے، فتویٰ ڈھونڈتا ہے انسان۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال دیں، یہ تو آپ نے نبی کی مثال دیکھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت، سورۃ النساء کی آیت، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ اگر ہم اپنے ایمان والے بندوں پر، اگر میں لوگوں پر فرض کر دوں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو اکثر لوگ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن کچھ لوگ مانیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی جماعت نے جب سنا، اللہ کے رسول نے سنایا تو کہا کہ واللہ لو کتب اللہ علینا القتل لقتلناہ۔ جان کیا چیز ہے؟ اگر اللہ ہم کو حکم دے دے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو واقعی ہم لوگ اپنے آپ کو قتل بھی کر دیں گے۔ اتنے سمینا واطانا کے پابند۔ جب نبی علیہ السلام نے سنا کہ ہمارے صحابہ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کو کہہ دیں، اللہ اگر امتحان لینا چاہتا ہے اور ہمارے اوپر لکھ دے قتل کرنے کا حکم دے گا تو اللہ کی قسم ہم سب لوگ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب صحابہ نے سمینا واطانا کا کردار ادا کیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ ان فی امتی، میرے امت میں ایسے لوگ ہیں کہ لل ایمانو، کہ ان کے دلوں میں بڑے بڑے پہاڑ جو اپنے مل جبال الرواسی، یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ پہ جیسے ڈٹے ہیں، کوئی طاقت ان کو ہٹا نہیں سکتے، اس سے زیادہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے مضبوط گاڑ دیا ہے۔ دیکھا، اللہ نے فرمایا نہیں، قتل امتحان کامیاب ہو گئے، تم کو قتل نہیں کروانا ہے، چھوڑ دیا۔ تو ہمارا معاملہ ہے سمعنا واطعنا۔ اگر کوئی انسان دوستو ایسا نہیں کرتا، کلمہ اللہ نے نصیب کیا لیکن اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے گردن نہیں جھکاتا، تو پیارے نبی نے بہت ہی عجیب سی مثال دی، فرمایا ویل لاقماع القول، ویل لاقماع القول، اقماع القول کے لیے بربادی ہو۔ اقماع القول سمجھے، اقماع کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ہاں ہو سکتا ہے ابھی ہو، پہلے دودھ بیچنے والا آتا تھا، ایک بالٹی میں دودھ رکھتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھتا تھا، آدھے لیٹر کا، 1 لیٹر کا۔ کتنا دودھ چاہیے وہ اسی اپنے ڈبے سے نکالتا، آدھا لیٹر یا 1 لیٹر، اور آپ کے برتن میں ڈال دیتا تھا۔ صبح سے شام تک وہ چھوٹا ڈبہ استعمال ہو رہا ہے دودھ میں، لیکن ایک قطرہ دودھ سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ دودھ اس کو مل رہا ہے، یا اور کوئی چیز ایسی ہو ناپ کے دینے والی مل رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، فوراً اڈیل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو کتاب و سنت کی باتیں 24 گھنٹے دن بھر سنائی جائیں، ہر جمعے کو سنائی جائے، لیکن جیسے وہ ڈبے کا دودھ اڈیل دیا جاتا ہے، ایسے اللہ اس کے رسول کی باتیں دامن جھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے اقماع القول۔ آج امت میں بے دینی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ اولاً تو کتاب و سنت کی باتیں سننے والے نہیں، اور اگر سننے والے ہیں تو اس میں سمجھے 95% اس پر عمل کرنے والے نہیں۔ گفتار کے گادی تو ہے، کردار کے گادی نہیں بن پاتے۔ ایسے لوگوں کو اقماع القول قرار دیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کا، سلف کا، انبیاء کا طریقہ تھا
سمعنا وأطعنا، اور یہودیوں کا طریقہ سمعنا وعصینا، سنا لیکن مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے۔ تو دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، انبیاء کا اسوہ، ان کا کردار، صحابہ کی سیرت اور ان کے گفتار کردار پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ لوگ دنیا میں اتنے امن و امان اور سکون کی زندگی گزارے، کیوں؟ یہ سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اکماء القول ان کے لیے بدترین بد دعا دے، ویل لاکماء القول، اللہ تعالیٰ برباد کر دے اکماء القول کے لیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت، آج دوستو یہ نبی کی سیرت، صحابہ کا کردار، صالحین کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ کتنی بڑی سزا! اس شخص سے بڑا مجرم اور اس شخص سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے جس کو کتاب و سنت کی نصیحت کی جائے لیکن اس سے اعراض کر لیتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس کو عمل میں نہیں لاتا۔ سورۃ الکہف کی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ کا نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا جس کو بار بار بتایا جائے، سمجھایا جائے قرآنی آیات اور حدیث کے ذریعے، لیکن پھر بھی اس سے اعراض کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں یا ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب دنیا کی باتیں سنتے ہیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن کتاب و سنت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کی سیرت اور صالحین کا اسوہ و طریقہ چھوڑنے کا یہ انجام ہے۔ آخری چیز دوستو اس حدیث میں ہے، جو چوتھی چیز بیان کی گئی تھی وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَوَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ہی ناراض ہوتا ہے جن سے گناہ ہو، کوتاہی ہو، برائی ہو، توبہ استغفار نہیں کرتے، انہی گناہیوں پر اور انہی گناہوں پر اڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ویل، ہلاکت و بربادی، تباہی ہو، نہایت سنگین بد دعا اللہ کے رسول نے دی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ برائیاں کرتے زمانہ گزر گیا، نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، لیکن آج تک اپنی برائیوں سے باز نہیں آتے۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی بس، جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ جنتی لباس چھین لیا اور جنت سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب اللہ نے آدم سے پوچھا آدم تم نے کیوں کھایا؟ کوئی حجت بازی نہیں، ربنا ظلمنا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنی اللہ نے چند کلمات سکھلائے توبہ استغفار کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، نہ ابلیس کو قصوروار ٹھہرانے، اللہ میں تو نہیں کرنا چاہیے، ابلیس نے ہمیں برباد کیا، نہیں، اپنا ربنا اللہ میں نے خود اپنے جو کہتے ہیں اپنے پیر پر کلہاڑی ماری، آپ نے منع کیا تھا، شیطان کی اطاعت و فرما برداری سے آگاہ کیا تھا، پھر بھی ہم نے غلطی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم بڑے نقصان و خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ دیکھیں ایک گناہ آدم سے ہوا، فوراً توبہ استغفار کرنے لگے۔ شمائل کی حدیث ہے، واللہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک دن میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھا کہ دیکھیں اللہ کے رسول ایک مجلس میں استغفار کتنی مرتبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ ایک مجلس میں سنا کہ اللہ کے رسول استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں صرف ایک بیٹھک میں نے گننا شروع کیا تو 100 مرتبہ نبی علیہ السلام استغفار کر رہے تھے. تو استغفار، توبہ کرنا، اللہ تعالی نے مہربانی کی ہے، معافی کا، مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اگر اس سے مومن کلمہ پڑھنے والا استفادہ نہ کرے تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، اللہ برباد کر دے ان لوگوں کو جو گناہوں اور برائیوں پر برابر اڑے رہتے ہیں، سمجھانے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے اسوہ اور اسلاف کے طور طریقے اور صحابے کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.